ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے رضویہ کلثوم آفتاب ہیں. انہوں نے ای میل کے ذریعے سوال یہ کیا تھا کہ ایک غیر سید لڑکی کا بہت ارمان تھا کہ کسی سید کے خاندان میں جانے، یعنی نکاح کا شاید ہوگا، ان کی کچھ حیدرآبادی بھاشا ہے، جانے کو اس لیے اس کا یعنی ایک غیر سید لڑکی تھی، اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس کی جو شادی ہو وہ کسی سید گھرانے میں ہو. تو اس کا نکاح کسی دیندار سید گھرانے سے ہوا، لیکن نکاح کے 24 دن کے بعد لڑکے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور ان کی اس دوران کوئی اولاد بھی نہیں ہے. پھر وہ لڑکی اب سید زادی کہلائے گی یا نہیں؟ اصل میں اگر وہ حیات بھی رہتے شوہر تو لڑکی تب بھی سید زادی جو ہے وہ نہیں کہلاتی. کسی کا سید ہونا نہ ہونا اس کے خود ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس گھرانے میں پیدا کرتا ہے وہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے. یہ بندے کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہونا چاہے، اپنی مرضی سے ہو سکے، اور نہ ہی بندے کی قدرت میں یہ ہے کہ بعد پیدا ہونے کے وہ اپنا گھرانہ بدل سکے، کہ اگر کوئی خان میں پیدا ہوا ہے تو بعد میں اس کو کوئی سید کر دے. ایسا نہیں ہوتا. ہماری عوام میں ایسا چلتا ہے کہ جو ہے وہ پیر صاحب کسی کو سید بنا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ کسی کے بنانے سے یا بننے سے نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ جس کو جس گھرانے میں پیدا کرے گا پھر اسی میں رہنا چاہیے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب رہا یہ کہ ایک لڑکی کی خواہش یہ تھی کہ اس کا جو نکاح ہو وہ کسی سید گھرانے میں ہونا چاہیے. اب یہ کہ ہوا بھی دیندار گھرانے میں لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تو لڑکی سید کہلائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، لڑکی سید نہیں کہلائے گی. یعنی سید کے گھر میں نکاح ہو جانے سے لڑکی کا نسب نامہ نہیں بدلے گا، وہ سید نہیں کہلائے گی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کو اس خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ثواب کثیر کی جو ہے وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس نیت پہ کہ اس نے نکاح کی خواہش اہل بیت میں ظاہر کی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا جو ہے اجر جو ہے اس کی نیت کے مطابق ملے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ مغفرت کا یہ نیت اس کی ذریعہ بھی بن سکے. کیونکہ اہل بیت سے نکاح کی خواہش وغیرہ رکھنا اس خاتون کا اگرچہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہے تو بالکل حضور پاک کی محبت جو ہے وہ بروز قیامت ضائع نہیں جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جو مجھ سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. تو اس قسم کے جو ہے مفہوم حدیث پاک میں موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ثواب کی امید ہے، مگر وہ سید زادی نہیں کہلائے گی. اور غالباً اسی بنیاد یعنی اسی محبت کی بنا پر ایک قصہ بھی حضور علیہ السلام کے نواسے کا بھی ہے، لیکن اب اس کا ٹائم نہیں ہے بیان کرنے کا. 200 نکاح کے تعلق سے شاید آپ کو یاد بھی آ گیا ہو. امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ جیسا کہ العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے جو ہے تقریباً 200 سے قریب جو ہے وہ نکاح کیے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ صحابہ اکرام کے اندر جو ہے حضور علیہ السلام یا ان کی اہل بیت کا ادب و احترام تھا کہ وہ جو ہے بخوشی اپنی اولاد میں سے کسی ایک کا نکاح جو ہے امام کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور ان کی نسبت یہ ہوتی تھی، یعنی ان کے دل میں عقیدہ اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اس گھرانے سے ایک مرتبہ نسبت جڑ جائے گی تو بروز قیامت یہ نسبت جو ہے وہ فائدہ دے گی. تو اس اعلیٰ درجے کی صحابہ کرام کے اندر محبت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی اولادوں کا نکاح جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اسی لیے وہ نکاح فرماتے تھے، زیادہ سے زیادہ نکاح فرماتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ گھرانوں کو، خواتین کو اس بات کا شرف حاصل ہو سکے کہ ان کی نسبت ایک اہل بیت کے ساتھ ہے. تو اسی لیے اتنے نکاحوں کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ پیش آیا. پتھر میں حسن لالے پرن